کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ ایکٹیو ٹی وی پر حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت جس شخصیت کے مزار اقدس پہ میں حاضر ہوں اور جس شخصیت کے مزار کی آپ اپنے اسکرین پہ زیارت فرما رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ یہ جن کا گنبد جگمگا رہا ہے، یہ سید الاصفیاء ہے، یا امام الاولیاء ہے، یہ سرتاج الصوفیاء ہے، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برِ صغیر میں اولیاء کی صف کے امام، سردار اور سلطان کا نام حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں معین الدین چشتی کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم ہے کہ فضائل رمضان میں ہم ان صوفیاء کے مزارات پہ حاضر ہو کے ان کی تعلیمات جو رمضان المبارک میں اپنی زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جائے اس اعتبار سے جو ان کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو لے کے آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے میں ایک ایسے عنوان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، ایک ایسے عنوان پہ میں نے حضرت والا کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات آپ کے آگے بیان کرنے ہیں، اقوال آپ کے آگے بیان کرنے ہیں، جس سے یقیناً اگر رمضان میں اپنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فرمایا نا، جبریل امین نے عرض کی نا حضور کی بارگاہ میں، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تو اس رمضان میں اگر داتا صاحب کی اس تعلیم جو میرا آج عنوان ہوگا اس کو اپنا لیا جائے تو یقیناً اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اگر صدق کے دل سے اپنایا جائے۔ آج میرا عنوان ہے توبہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، توبہ کیسے کی جائے، کن شرائط پہ کی جائے، کس طرح کی جائے تو قبول ہوگی، اور کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اس عنوان پہ میں نے آپ کے آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال اور آپ کے ارشادات بیان کرنے ہیں۔ ناظرین اکرام، کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ حق پہ چلنے والے کے لیے سب سے پہلا طریق، سب سے پہلی شرط توبہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں وہ توبہ ہونی کیسے چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جیسا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ توبہ کیسی ہو، توبۃ نصوحا، نصیحت آموز توبہ ہو، توبۃ نصوحا کرنی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں ہی ایک اور آیت اس عنوان کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اگر تم دنیا میں، آخرت میں، قبر و حشر میں ہر مقام پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کر لو۔ اور داتا صاحب پھر یہ حدیث رقم کرتے ہیں، سب سے پہلے داتا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جوانی میں، اپنے جوانی کے وقت میں جب گناہ بھی کر سکتا ہے، جب زور بھی ہے، جب طاقت بھی ہے، دنیا کے پیچھے بھی بھاگ سکتا ہے، گناہوں میں بھی اپنا زندگی برباد کر سکتا ہے، اس وقت اپنی جبین کو سجدے میں جھکا لیتا ہے، اس وقت اپنی جبین کو پنجگانہ سجدوں سے تقدس بخشتا ہے، اس وقت اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھا لیتا ہے، اس وقت مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے، جوانی کی حالت میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو پیارا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث داتا صاحب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی
مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، تو بہترین موقع ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بیان فرما رہے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے صدق کے دل سے توبہ کرے تاکہ اس کی رضا اس کا مقدر ٹھہرے۔ ناظرین اکرام، آپ کے فرمودات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت الہی آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں معرفت الہی آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ آئے اور اس کے نور سے سینہ منور ہو، تو داتا صاحب فرماتے ہیں یہ وہ پاک چیز ہے جو ناپاک جگہ پہ نہیں آتی۔ یہ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ خوشبو اور بدبو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نور اور خوشبو سینے میں بچانا چاہتے ہو تو پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا، اور دل کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں توبہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبۃ النصوحہ۔ اب توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے، دوبارہ جان بوجھ کے وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ اور جیسا مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ایک گناہ کرے پھر اس سے توبہ کر لے، پھر توبہ کے بعد پھر وہ گناہ جان بوجھ کے کرے اس امید سے کہ پھر توبہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لے، پھر جان بوجھ کے وہ گناہ کرے، پھر توبہ کر لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ توبہ نہیں کر رہا، در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت میں توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں، اور داتا صاحب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی اصل یہ ہے کہ انسان امر الہی کے خلاف نہ کرے، انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ توبہ کی اصل یہ ہے کہ انسان نافرمانی کو ہر اعتبار سے چھوڑ دے، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان پہ ندامت محسوس کرو، آنسو بہاؤ، اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ندامت بھی توبہ ہے۔ ناظرین اب مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی، آپ اپنی ٹی وی اسکرین کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ ناظرین میری اس بات کو سنیے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو 3 شرائط ہیں جن پہ تمہیں پورا اترنا ہوگا تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلی شرط حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تم سے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پہ تمہیں شرم محسوس ہو، اس پہ تمہیں افسوس ہو۔ جس طرح دنیا کا نقصان ہو جائے تو تمہیں افسوس ہو جاتا ہے، ہزاروں روپے کا بھی اگر نقصان ہو جائے تو تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نماز قضا ہو تو تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے تو تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، مزاج میں ذرا سے بھی بھاری مزاج نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس گناہ پہ توبہ کر رہے ہو تمہیں اس گناہ پہ دل سے افسوس ہو، کہ ہاں تمہیں احساس ہو کہ میں نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جیسے دنیا کے نقصان پہ بھی تمہیں دکھ ہوتا ہے اس سے زیادہ دکھ ہو۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ جب تم گناہ چھوڑ رہے ہو، جب گناہ ترک کر رہے ہو، گناہ سے توبہ کر رہے ہو تو ندامت کے ساتھ توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ روایتی یا اللہ معاف کر دے، یا ہم ہنستے ہنستے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ، ہنستے ہنستے کہہ دیتے ہیں توبہ اور سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو حضور کی حدیث کے مطابق رونے کی شکل بناؤ، رونے والا انداز بناؤ، فقیر بن کے اللہ تعالیٰ کے تہجد کے مصلی پہ گر جاؤ، مصلی پہ گر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہو بقا کی صورت میں رو رو کے فقیر بن کے اس سے معافی مانگو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسری شرط داتا صاحب فرماتے ہیں جو سب سے ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہو تو دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ بس توبہ کر رہا ہوں پھر موقع ملا تو پھر کر لیں گے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایسے نہیں، اللہ دلوں کا حال جان رہا ہوتا ہے، زبان کی بات بعد میں ہوتی ہے، اللہ دل تمہارا دیکھ رہا ہوتا ہے، دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ حضرت
داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تم اس انداز میں توبہ کرو گے تو یقیناً تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ہمیں توبہ کرنی ہو یا اگر ہمیں کسی کو توبہ کی طرف مائل کرنا ہو تو داتا صاحب فرماتے ہیں 3 اسباب ہیں توبہ کے، 3 اسباب ہیں توبہ کے۔ اگر تم اپنے آپ کو بھی توبہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہو، کنونس کرنا چاہتے ہو، تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل میں توبہ کا زیادہ جذبہ آئے گا۔ اور اگر تم کسی کو توبہ کی دعوت دینا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے خود توبہ کرو، اور پھر اگر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہو، توبہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہو، تو 3 اسباب ہیں توبہ کے، جن کو اپناؤ تو دل توبہ کی طرف زیادہ راغب ہوگا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے عذاب الہی کا خوف، عذاب کا خوف ہو، گناہوں کے سبب، غلطیوں کے سبب، گناہوں کے سبب جو عذاب آنا ہے، جس کی حضور نے بھی وعید سنائی ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے ان عذابوں کا ذکر، اس کا خوف ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے فرماتے ہیں ضروری ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین ہو۔ تم کہتے تو ہو کہ تمہیں اللہ پہ یقین ہے، لیکن کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ تمہیں مرنا ہے؟ اگر یقین ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر کوئی تمہیں بتائے کہ فلاں دن بعد اس چیز کا بحران آ رہا ہے، تم تیاری شروع کر لیتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے کھول کھول کے بتایا ہے قبر میں کس گناہ کا کتنا جو ہے عذاب ہونا ہے، محشر کے دن کس گناہ کا کتنا عذاب ہونا ہے، تم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین ہے تو پھر کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ ضرور پڑھ لو کہ اس گناہ کا عذاب قرآن و حدیث میں کیا موجود ہے، اور اس کے ذریعے پھر اپنے آپ کو بتاؤ یا کسی کو بتاؤ اس چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ کے لیے کتنی بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے یہ گناہ کر کے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دوسرا سبب توبہ کا یہ ہے کہ نعمت الہی کا تصور کرو، اللہ کی نعمتوں کا تصور کرو، اور پھر یہ تصور کرو کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میں نعمتوں سے محروم رہ جاؤں گا، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ فرماتے ہیں رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا کا تصور کرو، اللہ تعالیٰ کی گزیدہ بندوں میں شامل ہونے کا تصور کرو، اور پھر تصور کرو کہ میں چند لمحات کی لذت کے لیے اگر گناہ کر لوں گا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کے قرب کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں نہیں بلکہ قیامت کے دن جب پیش کیا جاؤں گا تو نافرمانوں میں پیش کیا جاؤں گا۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیسری سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، اس بات سے شرم کرو جس طرح گناہ کسی بندے کے سامنے کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے نا کہ وہ بندہ کیا کہے گا، اسی طرح ایک بار گناہ کرتے وقت اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تم بے شرموں کی طرح گناہ کر لیتے ہو۔ گناہ کرتے وقت ایک بار یہ بھی دیکھا کرو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ سے شرم کرنا شروع کر دو، اللہ سے شرم کرو تاکہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس تصور کو اپنے ساتھ اگر باندھ لو گے آپ اسباب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شرم کرو گے تو یقیناً گناہوں سے بچنے میں یہ تمہارے لیے عمل بہت معاون ٹھہرے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس تصور کو ذہن میں لاؤ کہ میں نے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ خوف آ گیا کہ میں نے کل اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے گناہوں سے رک گیا اور اپنی نفسانی خواہشات سے رک گیا یہ تصور کر کے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، گناہ کرنے لگا لیکن فوراً یہ تصور آیا یار آج نہیں تو کل اللہ کا حضور پیش ہونا ہے، گناہ سے رک گیا، اللہ کا فرما برداری سے ہٹنے لگا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، لیکن اپنے نفس کو روک لیا یہ سوچ ہے کہ میں نے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس نے یہ کر دیا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ناظرین دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ ہم یہاں بے فکر ہو جائیں اور جانوروں کی طرح جو دل آئے کرتے رہیں، جو گناہ سامنے آئے اس کو کرتے رہے، یہ سوچے بغیر کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے فکر پال لیں۔ اور ایک آپشن یہ ہے کہ ہم دنیا کے 4 دن کی زندگی کو اس فکر میں گزار لیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ انہی میں سے ایک چیز کو ناظرین اپنانا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف اکٹھے نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں بھی بے فکری کی زندگی گزار دے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں، اور آخرت میں بھی وہ فکر ہو جائے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی دنیا میں اس فکر میں زندگی گزار دے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور پھر آخرت میں بھی وہ فکر میں ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں اس فکر میں رہے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں آخرت میں اس کو ہر فکر سے نجات عطا کر دوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں اس بات سے بے فکر رہا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس دنیا میں اس بات پہ بے فکر رہا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں آخرت میں اس کو فکر میں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے سب سے
زیادہ ضروری یہ ہے، سب سے زیادہ ضروری یہ عمل ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کے 3 درجے ہیں، 3 مقامات ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں مقام ہے تائب، وہ جو عذاب کے خوف سے توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے بھی بہت اجر ہے۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں دوسرا درجہ توبہ کا ہے عاجز، جو ہے وہ ثواب کی نیت سے توبہ کر لیتا ہے، اجر کی نیت سے توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا بھی بڑا مقام ہے، اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اواب، یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے خوف سے توبہ کرتا ہے، اس خوف سے توبہ کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے انسان بنانے والا رب مجھے ناراض نہ ہو جائے، مجھے پہ اتنے کرم فرمانے والا کریم رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جو اواب کی منزل ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں توبہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی منزل ہے۔ داتا صاحب نے اس حدیث کو بھی نقل کیا۔ ناظرین اس حدیث پہ بڑی توجہ کیجئے گا، جو انسان کو اگر توبہ کرنی ہو تو اس کے لیے بڑا بہترین ذریعہ ہے توبہ کرنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اکثر ایسا کیا کرو کہ جب رات کو بستر پہ لیٹو نا تو تصور کرو کہ یہ تم نہیں لیٹے، یہ تمہاری میت پڑی ہے، تم مر چکے ہو، تمہاری روح نکل چکی ہے، اور پھر یہ تصور کرو کہ اگر ان اعمال کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی تک اپنے اعمال جو ہیں ان کا جائزہ لو، کتنے گناہ کرتے ہو اور کتنی سی نیکیاں کرتے ہو، اور اگر نیکیاں بھی کرتے ہو تو ان میں دکھاوے کے لیے کتنی کرتے ہو اور خالص کتنی کرتے ہو۔ ایک بار اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ حضرت عمر نے کہا نا اپنا حساب خود کر لو، اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے، اس دن پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تصور کرو کہ مر چکے ہو، اور پھر سوچو کہ اگر ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ناظرین اکرام، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے، یہ بات پکی ہے کہ اگر کوئی اپنے اعمال پہ غور کرے گا، اپنے برے کاموں پہ بھی غور کرے گا، اپنے گناہوں پہ غور کرے گا، اور پھر اس پہ شرمندہ ہو جائے گا، بالخصوص یہ رمضان کے مہینے کے لیے ہے، پھر اس پہ شرمندہ ہو جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے گا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب توبہ خود آسان کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شامت اعمال سے اس کو بچا لے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے نا صدق دل سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ اس کو اعمال کی سزا سے، گناہوں کی سزا سے، شامت اعمال سے بچا لے گا۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں جب وہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، جب وہ اللہ کی بات مانے گا، وہ توبہ کرتا چلا جائے گا، آخر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر ڈالے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں 3 علامات اگر تمہیں اپنے اندر ملے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ایک، اگر تمہارے دل میں گناہوں پہ ندامت ہو، تمہارے گناہ جب تمہارے ذہن میں یاد آئیں جن کو تم چھوڑ چکے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، خشیت الہی سے کانپنا شروع ہو جاؤ، تمہارے زار و قطار آنسو جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تمہارے دل میں حیا آ جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر چکا ہے۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں دوسرا کہ اگر گناہ کی نفرت تمہارے دل میں آ جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر چکا ہے، اور اگر گناہ کا خیال بھی تمہارے ذہن سے ترک ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر چکا ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ اسی پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان اور ایک نئے مقام سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری سید الاولیاء امام الاصفیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم سب پہ، آپ سب پر اس رمضان المبارک میں اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دے انشاءاللہ۔ انتہائی رمضان تک روزانہ شام 7:30 بجے ہم آپ سے اسی پروگرام میں مخاطب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دے۔ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.